الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گزشتہ مرتبہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے گفتگو مکمل کی تھی، اور آپ کے علم ہے کہ یہ قصہ 3 حصوں میں ہمارے سامنے آیا اور اس کو ہم نے مکمل بھی کیا، اور آج آفس میں ہمارے ہاں اس کے حوالے سے کوئز کا بھی اہتمام ہو چکا ہے۔ یہ بات وہ لوگ بھی سن رہے ہیں جن کے سامنے ریکارڈڈ یہ پروگرام بعد میں اویلیبل ہوگا۔ الحمدللہ علم فاؤنڈیشن میں جہاں یہ مطالعہ قرآن حکیم کے حوالے سے محنت ہوئی اور بھی کام ہو رہے ہیں، وہاں یہ بھی کام ہو رہا ہے کہ اس کا باقاعدہ مطالعہ یہاں پر ہمارے اسٹاف کے ساتھیوں کو کرایا جاتا ہے، اور دوسری کتاب اب ہم آگے بڑھا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، ایک کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ جب ایک سبق مکمل ہوتا ہے تو ایکسرسائز بھی آتی ہے، وہ تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن علم و عمل کی باتوں میں بعض بڑے اہم نکتے ہوتے ہیں تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو ٹیکسٹ بک نکال لیں، صفحہ نمبر 126 ہے، درس کتاب کھول لیجئے، صفحہ نمبر 126 ہمارے سامنے، اور لکھا ہے علم و عمل کی باتیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ وہ اس کو آپ لرننگ آؤٹ کم کہیں یا پوائنٹس ٹو ریممبر کہیں، کچھ اہم نکتے آیات کے حوالوں سے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے صفحہ نمبر 126 پہ ٹاپ پر لکھا ہے نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے اور ان سے غفلت برتنے والے اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں، اسی طرح شرک کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے۔ یہ بات سورہ اعراف میں آیات 146 سے 152 کی روشنی میں سامنے آئی تھی۔ ایک بات آئی اللہ کی آیات کو جھٹلانا۔ جھٹلانا 2 اعتبارات سے ہوتا ہے۔ ایک جھٹلانا ہوتا ہے کہ سرے سے اللہ کی کتاب کو نہ ماننا، سرے سے پیغمبر کی بات کو نہ ماننا، اور ایک جھٹلانا ہوتا ہے عمل سے، زبان سے مانتے مگر عمل سے انکار کرتے ہیں۔ یہ یہود نے کیا تھا، اسی لیے قرآن کریم میں سورہ جمعہ میں ان کے بارے میں کہا گیا یہ برے لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ تو ایک ہے جھٹلانا زبان سے اور ایک ہے جھٹلانا عمل سے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم قرآن کو اللہ کا کلام تو مانتے ہیں، لیکن سوال ہے کہ کہیں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی۔ اسی طرح بات ہے کن کے لیے عذاب ہے؟ جو اللہ کی آیات سے غفلت برتتے ہیں۔ غفلت کیا ہوتی؟ بھول جانا، فراموش کر دینا۔ قرآن پاک کب کھلتا ہے لوگوں کے ہاں؟ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، یا حج عمرے کے موقع پر، یا ماہ رمضان میں، اس کے علاوہ عام طور پر نہیں کھلتا۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسے ادارے میں ہے کہ جہاں صبح بھی روزانہ قرآن کا کچھ ذکر آتا ہے، اسی طرح آپ کے لیے تجوید کا بھی اہتمام، نماز سکھائے جانے کا بھی اہتمام، پھر یہ پورا کام جو اللہ کی توفیق سے ہوا، پھر ہم ہر منگل کو یہاں بیٹھتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ نظام ایسا بنا ہوا ہے کہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، لیکن عظیم اکثریت کا حال کیا ہے؟ کسی کا انتقال ہوا تو قرآن پاک کھول لیا، حج عمرے کے موقع پر کھول لیا، ماہ رمضان میں کھول لیا، تلاوت کر لیا، اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ سب غفلت ہے۔ یہاں ذکر کیا ہے؟ دوبارہ پڑھیں، اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے اور ان سے غفلت برتنے والے اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے کام سے محفوظ رکھے، اور اللہ اپنے غضب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ نمبر 2، گمراہ انسان خود کو اور اپنے ساتھیوں کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ یہ بات سورہ طٰہٰ، سورہ قصص کی آیات میں آئی۔ کیا نکتہ ہے؟ گمراہ انسان خود کو اور اپنے ساتھیوں کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ تو اچھے دوستوں سے آدمی کیا سیکھتا ہے؟ اچھائی سیکھتا ہے۔ برے دوستوں سے کیا سیکھتا ہے؟ ہاں، بچپن سے ایک جملہ انگریزی کا ہمیں یاد ہے، اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، والی بات ہے۔ انسان کس سے پہچانا جاتا ہے؟ صحبت سے۔ معاف کیجیے گا، یہ سگریٹ کی لت کہاں سے لگتی ہے؟ عام طور پر دوستوں سے لگتی ہے۔ نشے میں آدمی جاتا ہے، کہاں سے جاتا ہے؟ دوستوں میں۔ فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے دوستوں کے ساتھ۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے اچھا دوست کیسا ہوتا ہے؟ خوشبو والے کی طرح۔ خوشبو والے کی دکان پر جائیں، خوشبو نہ بھی خریدیں، خوشبو مل جاتی ہے، کچھ نہ کچھ خوشبو آ جاتی ہے۔ اور اگر شہر کی مثال میں ویلڈنگ کرنے والے کی دکان پر جائیں تو کیا ہوگا؟ بیٹھے رہیں گے، چنگاریاں مل جائیں گی۔ یا بھٹی والے کے دکان پر جائیں گے، بھٹی پر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تپش مل جائے گی۔ تو اچھا دوست خوشبو والے کی طرح ہے، اور برا دوست بھٹی والے کی طرح۔ بیٹھیں گے ادھر خوشبو مل جائے گی، ادھر بیٹھیں گے تپش مل جائے گی، گرمی ملے گی۔ تو یہاں لکھا ہے کہ گمراہ انسان خود کو اور اپنے ساتھیوں کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ بندہ خود بھی برائی کرتا ہے، پھر دوسروں کو بھی برائی پر لگائے۔ ہاں، ایک اور مسئلہ، صدقہ جاریہ سنا ہے نا؟ صدقہ جاریہ ہمیں پتہ ہے، اللہ ہم سب کو ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔
ایک گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے، خود برائی کی، دوسروں کو برائی کی عادت لگائی، اب دوسرے جب تک برائی کریں گے برائی سکھانے والے کے کھاتے پہ بھی برائی لکھی جائے. نیکی کی، دوسروں کو نیکی سکھائی، جب تک دوسرے نیکی کریں گے نیکی سکھانے والے کے کھاتے میں نیکی لکھی جائے گی نا، یہ صدقہ جاریہ ہوا. بدی کر رہے ہیں، دوسروں کو بدی پہ لگا رہے ہیں، جب تک دوسرے بدی کرتے رہیں گے کیا ہوگا؟ اس کے کھاتے میں بدی. اس کو کہتے ہیں گناہ جاریہ. اللہ محفوظ رکھے. تو بھائی غور کریں ہم اپنے بارے میں بھی، اور خاص طور پر اپنے بچوں کے بارے میں. آج ہمارے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا کدھر ہے، اور ہمارے بچوں کی دوستیاں کدھر ہیں. آج سب سے بڑا دوست کون بنا ہوا ہے؟ ہاں یوٹیوب تو ایک ہلکی سی چیز ہے نا، سارے کو کور کرے تو وہ اسمارٹ فون ہے، اور جہاں کنیکٹڈ ہے بس آپ کو پتہ ہے. پھر ہمیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. چلیے اگلا نقطہ لکھا ہے منکروں، بدکاروں اور حد سے بڑھنے والوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کا غضب بھڑکتا ہے. نمبر 4، توبہ کر کے ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ بہت بخشنے والا ہے. توبہ کس چیز کا نام ہے؟ پلٹنے کا نام. اور سچی توبہ کیا ہے؟ گناہ کو بندہ واقعتاً چھوڑے اور ہدایت کی راہ پر آگے چلتا چلا جائے تو اللہ معاف فرما دے گا. نمبر 5، انبیاء کرام کی پیروی کرنے والے اور ان کا حکم ماننے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں. ہمارے لیے رول ماڈل اور نمونہ کس کی زندگی؟ اللہ کے رسول کی علیہ السلام. لیکن مارکیٹ میں کیا چلتا ہے؟ باربر شاپ ہوتی ہے، تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، لڑکے جا کے کیا کہتے ہیں؟ جی یہ سٹائل بنا دو. اور لڑکوں سے مراد 20 سال والے نہیں، 40 سال والوں کو بھی لڑکے کہلوانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور 50 والوں کو بھی شوق ہوتا ہے. کیسے مسکرا رہے ماشاء اللہ آپ لوگ. لیکن کیا شوق ہے؟ اسٹائل یہ والا ہو جائے. جی بیوٹی پارلر شاپس پہ لڑکیاں جاتی ہیں، مشرک اداکاراؤں کی تصویریں لگی ہوتی ہیں، اور تصویریں نکال کے یہ اسٹائل چاہیے. اللہ معاف کرے. کون ہے آج ہمارے رول ماڈل؟ ہم اپنے بچوں سے بھی پوچھیں جو لوگ صاحب اولاد ہیں کہ ہمارے بچوں کو پسند کون لوگوں، کیسا بننا چاہتے ہیں. غور کرنا چاہیے. یہاں لکھا ہے انبیاء کی پیروی کرنے والے اور ان کا حکم ماننے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں. آج پاکستان میں بڑی بڑی اناؤنسمنٹس کس کے لیے ہوتی ہیں؟ کھلاڑیوں کے لیے. ٹھیک ہے، کرکٹ کھیلنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہ اسپورٹس کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں اس میں جوا سٹہ شامل ہو جائے تو غلط ہے، اس میں بے حیائی شامل ہو جائے تو غلط ہے، اور اس میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی خلاف ورزی تو غلط ہو جائے گا. مگر آپ نے کبھی سنا کہ کسی بڑے صاحب علم کو حکومت اور ریاست کی سطح پر نوازا گیا ہو کہ جناب ان کے جیتنے کا اعلان، کیونکہ ان کو ضرورت نہیں ہوگی یا وہ خود سے نہیں چاہیں گے، لیکن اعلانات کس کے لیے ہوتے ہیں؟ وہ کس نے تھرو پھینکا تھا، کیا نام ہے ان کا؟ ارشد ندیم یار. ہاں بھائی اس کی جو محنت ہے اس کی ہم نفی نہیں کر رہے، مگر وہ جو بچپن میں سنا تھا نا کہ پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب، اور کھیلو گے کودو گے بنو گے خراب. اب کیا ہو گیا؟ کھیلو گے کودو گے بنو گے نواب، پڑھو گے لکھو گے بنو گے. اب کس بچے کا دل کرے گا وہ زیادہ پڑھے؟ بھائی میں تو کھلواڑ میں لگوں گا، ہلا گلا کروں گا، کھیل تماشا کروں گا تو ریاست کی طرف سے بھی میڈل ملے گا، پیسہ بھی ملے گا، گھر بھی ملے گا، گاڑی بھی ملے گی، تو دماغ خراب ہے کہ میں کو پڑھائی کروں. آپ دیکھیں ہم آج اپنی قوم کو میسج کیا دے رہے ہیں؟ کھیلو کودو ہلا گلا کرو، اسی میں تمہارے لیے ہے. اور بڑے سے بڑا پڑھا لکھا ہو، سائنٹسٹ بھی ہوگا کوئی بیچارہ، کوئی بڑا ڈاکٹر ہوگا، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوگا، ریسرچ ہوگی، عالم دین ہوگا، کوئی بیچاروں کی سنوائی نہیں. بلکہ کراچی میں 2-3 گھروں میں بڑے بڑے پروفیسرز کی ڈیتھ ہوئی، 15 دن کے بعد لاشیں ملی ان کی، اور پتہ چلا کہ اتنے بڑے پروفیسر تھے کوئی پوچھتے ہی تھا، بیچارے کا انتقال ہو گیا. یہ ہے جو الٹا ہو گیا. کس پر میں نے عرض کی تھی یہ بات؟ انبیاء کی پیروی کرنے والے اور ان کا حکم ماننے والے کامیاب ہوتے ہیں. مگر آج تو ہمارا ریاست کی سطح پر اجتماعی میسج کیا جا رہا ہے کہ کھیلنے کودنے والے کامیاب ہیں، اور اللہ معاف کرے گانے والے چل رہے نا. بڑا ایک کیا کہتے ہو پاکستان آئیڈل کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں جناب یہاں پہ پروگرام، وہاں پہ پروگرام، یہ ٹیلنٹ وہ ٹیلنٹ، جناب اس کی زبان ایسی، اس کا گلا ایسا، اس کا ایکسینٹ ہے، اس کو پیچھے چھوڑ دیا، اس کو دیکھ کے اس کے آنسو نکل گئے. یہی سارا تماشا چل رہا ہے. تو بچوں نے پڑھنا ہے؟ پھر کوئی علمی تحقیقی کام کر رہے ہیں؟ دماغ خراب ہے کسی کا؟ آواز دے گنگناؤ. اور ان کو پہلے کہتے تھے، معاف کیجیے گا، ان کو پہلے کہتے تھے بھانڈ. بھانڈ کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ میراثی. پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ جب چھوٹے تھے نا تو جب گھروں میں شادی بیاہ کا ٹائم آتا تھا تو کچھ ناچنے والے آتے تھے، سمجھ گئے؟ ان کو پہلے کہتے تھے میراثی، ان کو پہلے کہتے تھے بھانڈ. گاتے تو تھے، ناچتے تو تھے، مگر ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. لیکن جب آتے تھے کچھ پیسے دے کے لوگوں کو، چلو بھی خیرات دے دو ان کو، ان کی مدد کر دو. یہ جو تھے پہلے
ان کے انسان ہونے کے ناطے ان کی معاذ اللہ ہم تذلیل نہیں کر رہے، مگر وہ جو کام تھا وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اگر کسی کو یاد ہو، ان لوگوں کو کہتے تھے بھانڈ، ان لوگوں کو کہتے تھے میراثی۔ یہ کون تھے؟ ناچنے والے کودنے والے۔ اور آج ناچنے والے کودنے والے کیا ہے؟ آج وہ ہیرو بنے ہوئے ہمارے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی شادی، بات سے بات نکل رہی، کسی شادی بیاہ کی تقریب ہو اور بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اہل علم ہوں، کچھ لوگ قدر کرتے ہیں، لیکن جیسے کوئی یہی والا بھانڈ میراثی گویا آ جائے، سارے لوگ پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، ہایا نا۔ تو بھائی ہمیں پیروی کس کی کرنی تھی؟ انبیاء اور رسول کی پیروی کرنی تھی۔ ہمارے لیے نمونہ کون؟ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کہا حضور کی تعلیمات کو فراموش کرنا اور حضور کی اداؤں کو کوئی اختیار کرے تو مذاق اڑانا۔ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے لوگ؟ استغفر اللہ۔ ہماری بہنیں بیٹیاں شرعی پردہ کریں، چادر لیں، عبایا لیں، برقع لیں، نقاب لیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں معاذ اللہ۔ سب نہیں لیکن کافی لوگ۔ اور پسند کیا چیز ہے؟ بے پردگی، بے حیائی، فحاشی، عریانی، ناچ گانا، ہلا گلا۔ کدھر جا رہے ہم لوگ؟ تو یہاں لکھا ہے کہ انبیاء کی پیروی کرنے والے، ان کا حکم ماننے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اگلی بات دیکھیں، امت کو توڑنے اور لڑانے کی کوشش کرنا بہت ہی برا عمل ہے۔ ہارون علیہ السلام سمجھاتے رہے نا، آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا نا، تو امت کو توڑنے اور لڑانے کی کوشش کرنا بہت ہی برا عمل ہے۔ آپ بتائیے، مطالعہ قرآن حکیم کی صورت میں جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی تو امت کو جوڑنے کی بات ہوئی نا، لیکن بعض لوگوں کو اس پر بھی پریشانی، وہ تو ایک طرف مسئلہ ہے۔ آج ہمارے مسجدوں پر ٹائٹل لگا ہوتے، کس کی ہے؟ یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، اور یہ فلاں کی ہے۔ ایک جگہ راول پنڈی کا علاقہ ہے، پرانا ایئرپورٹ کا علاقہ، گلزار قائد کا علاقہ، وہاں ایک مسجد ہے، کسی ریٹائرڈ کرنل صاحب نے بنائی، اس پہ انہوں نے لکھا، مسجد الحرمین نام ہے، کہا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے بھائی، یہ سارے مسلمانوں کی، سب آگے نماز ادا کر سکتے ہیں یہاں پر۔ اور انہوں نے عجیب ترتیب رکھی، ایک جمعہ دیوبندی عالم پڑھاتے ہیں، ایک جمعہ بریلوی عالم پڑھاتے ہیں، ایک جمعہ اہل الحدیث عالم پڑھاتے ہیں، ایک جمعہ ایک اور صاحب پڑھاتے ہیں۔ وہ فکس ہے وہاں پر ان کی، بھائی سب آؤ، سب پڑھو یہاں پر نماز۔ لیکن ہماری تو آج مسجدوں میں ٹیگ لگ گئے، اور مسجدوں میں ٹیگ لگنے کے بعد فرقہ واریت اور اس کی بنیاد پر لڑانا اور فتوے بازی کا معاملہ، گلی گلی میں فتوے کفر کے بٹ رہے ہوتے ہیں۔ بقول ابوالکلام آزاد مرحوم کے کہ اپنے پچھلے 100 برسوں میں لوگوں کو مسلمان بنانے کی اتنی کوشش نہیں کی جتنا ان کو لوگوں کو کافر قرار دینے کی کوشش کی۔ استغفر اللہ۔ حدیث شریف میں ہے، معراج کی شب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مشاہدات کرائے، اور مشاہدات میں یہ بھی تھا کہ کچھ لوگوں کی لمبی لمبی زبانیں تھیں اور ان کو بڑی بڑی قینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام سے، جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ آپ کی امت کے وہ واعظین، وعظ کرنے والے، اوریٹرز، گفتگو کرنے والے خطیب، یہ آپ کی امت کے واعظین تھے جن کی زبان ایسی چلتی تھی جس سے امت ٹوٹتی تھی۔ ان کو عذاب دیا جائے گا، کیا؟ قینچی سے زبان کٹے گی۔ اور ایک اور بات سنیے گا، قرآن پاک میں لکھا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں، ایک مرتبہ کھال جلے گی تو بدلناہم جلودہم غیرہا لیذوقوا العذاب، ان کی کھالوں کو ہم بدل دیں گے تاکہ مستقل وہ عذاب کو چکھیں۔ دنیا میں بندہ جل کر مر جاتا ہے نا، جہنم میں جلے گا مگر مرے گا نہیں، ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ مرے گا نہ جیے گا، مستقل ہے معاملہ۔ اللہ عذاب سے بچائے۔ تو بڑی بڑی قینچیوں سے لمبی لمبی زبانیں کن کی کاٹی جاری ہوں گی؟ دکھایا گیا کہ جنہوں نے دنیا میں امت کو توڑا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں امت کو جوڑنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ لکھا ہے نمبر 7، برے حکمراں قوم کو حق سے دور رکھنے کے لیے فضول کاموں میں الجھائے رکھتے ہیں۔ جی سورہ قصص آیت 38 سے پڑھا تھا۔ فرعون نے کس کام میں لگایا تھا لوگوں کو؟ حامان کو کیا کہا تھا؟ آج تو کوئز بھی ہوا ہے نا بھائی، ہاں، فرعون نے حامان کو کیا بنانے کو کہا تھا؟ بنگلہ، دیوار، کہاں تک کے لیے؟ ہاں، اینٹوں کی دیوار بناؤ، کہاں تک؟ آسمان تک پہنچے۔ نہ بننی ہے نہ دیوار آسمان تک پہنچنی ہے، لیکن قوم لگی ہوئی ہے بھائی۔ کتنا % ہو گیا؟ اسٹیٹس اپڈیٹ کیا ہے؟ ہاں، ہیڈ لائن نیوز کیا ہے؟ کہاں تک دیوار پہنچی؟ کتنی اینٹیں استعمال ہو گئی؟ کتنی مٹی استعمال ہو گئی؟ کتنے لوگ لگے؟ لوگ اسی چکر میں لگے رہیں گے اور فرعون اپنی خدائی کے دعووں کے ساتھ معاذ اللہ اپنی ظالمانہ بادشاہت کو برقرار رکھتا رہے گا۔ یہ ہوتا ہے حکمرانوں کا لوگوں کو چکروں میں لگا کر، ہاں، لوگوں کو چکروں میں لگا کر حقائق سے دور رکھنے کا معاملہ۔ آگے دیکھیں نمبر 8، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں۔
یہ بات سورہ قصص کی آیت 50 میں تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ماننی چاہیے، صحیح ہے۔ اب ذرا کڑوی سی مشکل بات آ رہی، فجر کے ٹائم پہ کس کی ماننی چاہیے؟ اللہ کی۔ آج کل تھوڑی ٹھنڈ بھی ہے، کہیں کہیں ٹھنڈا پانی بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ 100 جگہ اور جائیں گے نا، اگر پکنک کے لیے تو 6 بجے بھی اٹھ جائیں گے، 5 بجے بھی اٹھ جائیں گے، اور ٹھنڈا پانی ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں دیکھ لوں گا میں۔ لیکن نماز کے ٹائم پہ نفس کیا کہتا ہے؟ ابھی بستر بڑا نرم گرم ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہوگا، چلو بعد میں دیکھ لیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر آنکھ کھلتی تو روشنی ہی روشنی ہوتی ہے۔ تو اس وقت اگر نفس کی مان لی تو حکم کس کا مانا؟ اللہ کا یا نفس کا؟ اور خطرناک بات، معبود کون ہو گیا اس وقت؟ نفس۔ یہ روزانہ امتحان ہے ہمارا، فجر میں بھی ہے، ظہر میں بھی ہے، عصر میں بھی ہے، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، اور مواقع پر بھی ہے۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، ایک طرف نفس کی خواہش ہوتی ہے۔ اگر نفس کی مانی اور اللہ کا چھوڑا تو اس لمحے معبود کون ہو گیا؟ نفس۔ خطرناک بات ہے۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے لکھا ہے سورہ شعراء کی آیت 62 کی روشنی میں، پوائنٹ نمبر 9 ہے، 9واں نقطہ، مشکل حالات سے نکلنے کا راستہ حقیقتاً اور مستقلاً اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ آج اس یقین کی کمی ہے امت میں۔ اس پوری کائنات کا خالق کون ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ۔ مالک کون ہے؟ اللہ۔ نفع نقصان کا اختیار کون رکھتا ہے؟ اللہ۔ کس کے حکم سے گرے گا تو گرے گا ایک پتا؟ اللہ کے حکم سے۔ ایسا ہی ہے نا؟ سانس چلے گی تو کس کے حکم سے؟ اور جان نکلے گی تو کس کے حکم سے؟ تو پھر ہم بھول جاتے ہیں اللہ۔ ہم سب کا، میں بھی کمزور ہوں، ہم سب کمزور ہیں، تو مشکلات آئیں گی، کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ اللہ کی طرف۔ لوگ بندوں کے سامنے روتے ہیں، آنسو بہا بہا کے روتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے نہیں روتے۔ آتے ہیں جی آج کل بڑے مشہور جو ہے، کاؤنسلنگ کے لیے ٹائم ہے آپ کے پاس؟ کاؤنسلنگ کے لیے بھائی گفتگو کرنی ہے، آپ سے مشورہ کرنا ہے، تو انگلش میں کہتے ہیں کاؤنسلنگ۔ اور جو ذرا زیادہ ہائی اپس ہوتے ہیں تو وہ باقاعدہ کہتے ہیں جی ہم فلاں جگہ ہوٹل میں روم بک کروا دیتے ہیں، پرائیویٹ ایک کانفرنس روم بک کروا دیتے ہیں، کاؤنسلنگ کے لیے ٹائم چاہیے، تھوڑا سا مشورہ چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے۔ پھر ہم ان سے کہتے ہیں اچھا جی ہم سے کاؤنسلنگ تو کر لو گے، اللہ سے کاؤنسلنگ کی ہے؟ اللہ کے سامنے کوئی بات چیت رکھی ہے؟ اللہ کے سامنے نہیں، وہ تو نہیں کیا ہم نے، تو کبھی ہماری کاؤنسلنگ سے کیا فائدہ ہوگا؟ ویسے بھائی یہ جو کاؤنسلنگ میں جو چارجز وغیرہ تو ہم وہ نہیں لیتے بھائی، مشورہ دینے میں کیا معاملہ؟ مشورہ تو اللہ کے رسول کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے کہ لوگ اللہ کے سامنے نہیں روتے، بندوں کے سامنے روتے ہیں، تو رونے والوں کے سامنے رونے کا کوئی فائدہ ہے؟ سارے بندے ہی روتے ہیں، کون پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتا ہوگا؟ اس کے سامنے رونا چاہیے جس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ آج ہماری کمی ہے، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ اللہ ہمیں مانگنے والا اور اللہ اپنی ذات کے سامنے رونے والا بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات لکھی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ جی کتنے افراد کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے گئے تھے؟ 70 کو۔ زلزلہ آ گیا اور وہ یا کڑک سی معاملہ ہوا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی التجا دعا ہوئی تو اللہ نے مردوں کو دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ ہے حکم اللہ کا، زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ موت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ مردے کو بھی زندگی واپس کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ہاں پیغمبر کی دعا پر بھی اللہ تعالیٰ یہ کام کرتا ہے، پیغمبر کی دعا بہت بڑی بات ہوا کرتی۔ جناب ایک چھوٹا سا وقفہ کریں، پھر مختصر بات آگے کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 128 پر آ جائیں درسی کتاب میں۔ ویسے تو ایکٹیویٹیز آپ سے میں نہیں کرواتا، لیکن ایک چیز بہت ہی سمپل سی ہے، دیکھ لیجئے گا اس کو بعد میں انشاءاللہ۔ صفحہ نمبر 128 پہ دیکھیں، آخری جو ایک ایکٹیویٹی میں لکھا ہے، نیچے دیے گئے اشارات کی مدد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف مکمل کیجئے۔ مثلا قوم کا نام کیا تھا ان کی؟
موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام بنی اسرائیل. ماشاء. ملک کا نام کیا تھا جہاں گئے تھے پہلے؟ یعنی جہاں تھے مصر. ماشاء اللہ، آسان ہو گیا. اب اس کے مطابق نیچے جو لکھا ہوا ہے نا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ اگر آپ کے اوپر آپشنل ہے، چاہے تو اس کو فل کر لیجئے گا اور چاہے تو پھر دکھا دیجئے گا انشاءاللہ تعالی. آپشنل ہے، لازم نہیں. ٹھیک ہے، کوئز تو لازم ہوتا ہے، یہ آپ کو آپشنل میں نے ایک چھوٹا سا ہوم ورک دیا. اب آئیے صفحہ نمبر 129 پر. اب ہے سورۃ النبا، جو کہ قرآن پاک کا آخری پارہ، اس کی پہلی سورت ہے. ٹھیک ہے، ترتیب کیا ہے؟ ہم نے پہلی کتاب میں سورہ فاتحہ کا مطالعہ کیا تھا، پھر پیغمبروں کے کچھ واقعات پڑھے تھے، سورہ صافات ہم نے سمجھی تھی، اور آخری 10 صورتیں ہم نے مطالعے میں لانے کی کوشش کی تھی. یاد آ گیا؟ پہلی کتاب میں. دوسری کتاب میں شروع میں ہم نے پہلی 10 صورتوں سے پہلی والی صورتیں پڑھیں، سورہ والضحیٰ سے شروع کیا اور سورہ ہمزہ تک. صحیح ہے؟ تو یہ آدھا پارہ بھی نہیں ہوا، آدھے سے کم ہے. پہلے حصے میں مطالعہ قرآن میں ہم نے الفاتحہ اور آخری 10 صورتیں پڑھ لی تھیں، اور دوسرے حصے میں ہم نے آخری پارے میں 10 صورتوں سے پہلے سورہ والضحیٰ سے لے کے سورہ ہمزہ تک کی صورتیں پڑھ لی. اب دوسری کتاب میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھ لیا اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ لیا. اب آخری پارہ مکمل کریں گے انشاءاللہ. اما سورہ نبا سے شروع کریں گے یہاں سے، اور ہوتے ہوتے سورۃ اللیل تک جائیں گے، تو آخری پارہ بھی پورا اس اعتبار سے ہمارا ہو جائے گا. ٹھیک. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ مطالعہ قرآن کی ترتیب کیا رکھی ہے کہ پہلے چھوٹی مکی صورتیں چلیں گی اور ساتھ ساتھ پیغمبروں کے واقعات چلیں گے، اور بعد میں طویل مکی صورتوں کی طرف ہم جائیں گے. اور مدنی صورتیں کب ہیں؟ آخری 2 حصوں میں، 6 7ویں حصے میں جا کے. اب آئیے سورہ نبا کا تعارف دیکھ لیتے ہیں. صفحہ نمبر 129 129 ہمارے سامنے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز وحی کے بعد مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی. مکہ مکرمہ میں آغاز وحی کے بعد کتنے برس اللہ کے رسول رہے ہیں؟ 13 برس. ٹھیک ہے، آغاز وحی کے بعد مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس رہے. تو جو ابتدائی دور ہے اس میں یہ سورت نازل. بلکہ ایک اور بات نوٹ کر لیں، یہ جو آخری 2 پارے ہیں نا 29 اور 30، اکثر صورتیں بالکل شروع مکی دور میں نازل ہوئی. اکثر صورتیں آخری 2 پاروں کی بالکل شروع دور جو ہے مکی دور کا، وہاں نازل ہوئی. ٹھیک. لکھا ہے اس صورت میں قیامت کے آنے کی خبر دی گئی ہے، جس کے بارے میں لوگ اختلاف کر رہے تھے، اور قیامت کے واقع ہونے کے دلائل دیے گئے ہیں. لوگوں کو کائنات میں موجود اللہ تعالیٰ کی مختلف نشانیوں اور قدرتوں کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ جو اللہ اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے، وہ انسان کو دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے. بار بار اللہ اپنی تخلیق کا ذکر کرتا ہے. اب اس کائنات میں اللہ کی قدرت کے نظاروں کا ذکر کرتا ہے، اور پھر اللہ بتاتا ہے کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور جس نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا ہے، اس کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لکھا ہے آگے، پھر قیامت کا ہولناک منظر کھینچا گیا ہے. اس دن اچھے اور برے لوگوں کا انجام سامنے آ جائے گا. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آخرت میں کوئی اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کی سفارش نہ کر سکے گا. آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں الفاظ کے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوگی سفارش. ہاں، اللہ کے اذن سے یعنی اجازت سے مقربین بارگاہ الہی، اس کے مقرب بندے کی شفاعت قبول ہوگی. سورت کے آخر میں برے انجام پر کافروں کی اس حسرت کا ذکر ہے کہ وہ کاش کہ وہ آخرت میں دوبارہ زندہ نہ کیے جاتے. کل کی حسرت کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں ہے. بار بار یہ موضوع قرآن پاک میں آتا ہے. تو یہ سورۃ النبا ہے. ہم میں سے جو 40-50 بلکہ 50 کے آس پاس یا 40 کے آس پاس کے لوگ ہیں عمر کے اعتبار سے، تو پرانے دور میں پی ٹی وی پر عربی میں خبریں آتی تھی، الانباء خبریں آتی تھی. خبر کی جمع کیا ہے؟ اخبار. یہ تو سب کو پتہ ہے، اخبار ہم پڑھتے ہیں. نبأن خبر کو ہی کہتے ہیں، اور نبأن کی جمع انباء. تو پہلے کبھی عربی میں خبریں بھی آتی تھیں پی ٹی وی پر، تو اس کا ٹائٹل کیا ہوتا تھا؟ الانباء. تو نبأن واحد ہے اور اس کی جمع انباء. ٹھیک ہو گیا. آئیے چند آیات اس سورت کی ہم ترجمے سے دیکھتے ہیں اور پھر تھوڑی سی تشریح کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وہ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، اس عظیم قیامت کی خبر کے متعلق، الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کَلَّا، ہرگز ایسا نہیں، سَيَعْلَمُونَ، وہ ان قریب قیامت کی حقیقت جان لیں گے۔ ثُمَّ كَلَّا، پھر ہرگز ایسا نہیں، سَيَعْلَمُونَ، وہ ان قریب جان لیں گے، یعنی قیامت کی حقیقت کو۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور پہاڑوں کو زمین میں گڑی ہوئی میخیں نہیں بنایا؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں مرد و عورت کے جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمایا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو ڈھانپنے والا پردہ بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو روزگار کا وقت بنایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ایک روشن چراغ یعنی سورج بنایا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، اور ہم نے بادلوں سے نازل فرمایا ماءً ثَجَّاجًا، خوب برسنے والا پانی۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے نکالیں اناج اور سبزہ۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغات۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، بے شک فیصلے کے دن کا ایک مقررہ وقت ہے۔ یہ اللہ کی قدرتوں کا بیان اور اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے۔ تشریح کی چند باتیں دیکھ لیتے ہیں مختصر انشاءاللہ۔ رہنمائی اساتذہ پر آ جائیں۔ اور اب ماشاءاللہ یہ صورتیں ہم میں سے کچھ لوگوں کو یاد بھی ہوں گی اور اکثر ان کی ہم تلاوت بھی سنتے ہیں، تو تھوڑی اور توجہ رہے گی تو ہماری نمازوں میں بھی بہتری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جی صفحہ نمبر 95 95، براہ راست تشریح کی نکات پر آ جائیں، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 95 95، ربط صورت کو بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سوال ہے کون لوگ آپس سے سوال کر رہے تھے؟ لکھا ہے مشرکین مکہ۔ مشرکین مکہ میں کچھ وہ لوگ بھی تھے جو آخرت کے انکار کرنے والے تھے۔ سوال کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے تھے؟ لکھا ہے قیامت کے بارے میں۔ آگے چلیں۔ نبأ کسے کہتے ہیں؟ لکھا ہے کسی اہم خبر کو نبأ کہا، یا نبا، کسی اہم خبر کو نبا کہا جاتا ہے۔ خبر کو بھی خبر کہتے ہیں، لیکن نبأ اہم خبر کو کہا جاتا ہے۔ وہ عظیم خبر کیا تھی؟ لکھا ہے قیامت واقع ہوگی، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اعمال کا حساب ہوگا اور جزا و سزا دی جائے گی، اور یہ سب سے بڑی خبر ہے۔ اور اللہ نے پہلے سے نیوز بریک کی ہوئی، اس کے ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ نیوز صدیوں سے بریک کی ہوئی، ہر نبی نے اس کی تعلیم دی کہ یہ اتنا بڑا حادثہ پیش آنے والا ہے، قیامت برپا ہو کر رہے گی۔ تیسری آیت، لوگوں کے کیا اختلافات تھے قیامت کے بارے میں؟ لکھا ہے بعض کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے، اور ان کے نزدیک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہی نہیں۔ اس طرح کے تصورات لوگوں کے۔ اچھا جی ہمیں یقین ہے نا موت آنی اور مرنے کے بعد؟ ہاں، اللہ یہ یقین عطا کر، جب ایسا ہوگا تو پھر ہمارے زندگی کے معاملات بھی بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں، اللہ ہمیں یقین بھی دے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ آگے لکھا ہے آیت نمبر 4 کے ذیل میں، لوگوں کے قیاس آرائیوں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ عنقریب وہ اس حقیقت کو جان لیں گے جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں نا، حقیقت سامنے آ کر رہے گی، قیامت برپا ہو کر رہے گی۔ لوگ کیا جان لیں گے؟ لکھا ہے قیامت قائم ہونے کو جان لیں گے، جب وہ قائم ہوگی تو بالکل سامنے کا معاملہ ہوگا۔ آیت نمبر 5، لوگ مزید کیا جان لیں گے؟ لکھا ہے دوبارہ زندہ کیے جانے کو۔ لکھا ہے کہ اس بات کو کیوں دہرایا گیا؟ لکھا ہے کہ تاکید اور زور پیدا کرنے کے لیے قیامت یقینی۔ بار بار اللہ نے باتوں کو کیوں دہرایا؟ زور اور تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ نے زمین کے بارے میں کیا فرمایا؟ آیت نمبر 6، زمین کو اللہ نے فرش یعنی بچھونا بنایا۔ آج کے لکھا ہے کہ فرش اور بچھونا کیوں بنایا؟ تاکہ ہم اس پر چلیں رہیں اور روزی حاصل کریں۔ آسان بات نہیں ہے، اللہ کی قدرت کا نظارہ ہے، اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہمارے اعتبار سے۔ اس قدر زمین میں اللہ تعالیٰ نے نظام رکھے، اللہ اکبر۔ لکھا ہے کہ اللہ نے زمین کو فرش بنانے کا ذکر کیوں کیا؟
لکھا ہے زمین اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے. جس اللہ نے زمین کو ہمارے لیے فرش بنایا وہ ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے. پہاڑوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ نے پہاڑوں کو کیلیں بنایا ہے، یعنی میخیں. یہ لفظ فرعون کے واقعے میں بھی آیا تھا نا. وہ کیا کرتا تھا؟ یہ تو خیمے لگانے کے لیے کیلیں گاڑا کرتا تھا، یا جو بھی اس کے لشکر کے لوگ ہوں گے، یا سولی دینے کے لیے. وہی میخ یا کیل، یہاں پر وہی لفظ ہے. پہاڑوں کو کیلیں بنانے سے کیا مراد؟ لکھا ہے کہ پہاڑ زمین میں کیلوں کی طرح گڑے ہوئے ہیں. اچھا جی، کیوں پہاڑوں کو کیلیں بنانے کا ذکر کیوں کیا؟ لکھا ہے کہ جو اللہ پہاڑوں کو زمین میں گاڑ سکتا ہے وہ قیامت کو بھی برپا کر سکتا ہے. اس میں اور بھی پہلو ہیں. ویل بیلنسنگ کراتے نا، بائک کا ویل بیلنس یا گاڑی کا زیادہ کروانا پڑتا ہے، تو زمین بھی حرکت میں ہے نا. اللہ نے پہاڑوں کو گاڑ کر زمین کو بیلنس کیا ہے، ورنہ مشکل ہو جائے ہمارے لیے زمین پہ زندگی گزارنا. پھر اس میں اور تفصیل بھی ہے. کئی جگہ کئی کلومیٹر تک نیچے پہاڑ گڑے ہوئے ہیں. کئی جگہ کئی کلومیٹرز تک زمین کے اندر. آپ یوں کہیں کہ ٹیبل ہے، ٹیبل کے ٹاپ پر وہ اوپر کا حصہ نظر آتا ہے نا کیل کا، باقی حصہ کدھر ہوتا ہے؟ لکڑی کے اندر. تو پہاڑ جتنے اونچے بھی دیکھ رہے ہیں وہ ٹوپی ہے اس کی بس. بڑا حصہ پہاڑ کا زمین کے اندر گاڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، تک زمین کیا ہے؟ بیلنس ہے، ورنہ زمین ڈھلک جائے ہمیں لے کر. اللہ اکبر. آگے آیت نمبر 8 دیکھ لیں. اور انسانوں کے جوڑے بنانے سے کیا مراد؟ لکھا ہے کہ انسانوں کے جوڑے بنانے سے مراد مرد اور عورت. کس بات کی طرف اشارہ؟ بڑا پیارا نقطہ ہے. جس اللہ نے انسانوں کے جوڑے بنائے اسی نے دنیا اور آخرت کو بھی بنایا. کیا مطلب؟ دنیا میں اور بھی چیزوں کے جوڑے ہیں، مثلا پرندوں میں بھی ہے، جانوروں میں بھی، اور الیکٹریسٹی میں بھی ہے، پازیٹیو نیگیٹو چارج، ٹھیک ہے، الیکٹران پروٹون بھی ہے. ہر چیز میں جوڑے ہیں. تو دنیا کا بھی جوڑا ہے، وہ کیا ہے؟ آخرت ہے. سمجھ آ رہی؟ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. سورہ زاریات میں ہے 27 پارے کے شروع میں. ہر شے اللہ فرماتا ہم نے جوڑے جوڑے بنائے لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اور جوڑوں میں بالکل مخالف صفات ہوتی ہیں. جو صفات مرد میں وہ عورت میں نہیں. بھارت جی، ایک الیکٹریسٹی میں بات کریں، نیگیٹو چارج ایک پازیٹیو چارج ہے، بالکل الگ ہے. اسی طرح دن کا جوڑا کیا ہے؟ رات ہے. دونوں کی صفات ایک جیسی ہیں؟ بالکل برعکس ہے. تو دنیا اور آخرت کے جوڑے کا مطلب کیا ہے؟ دونوں کی صفات بالکل برعکس ہوں گی. دنیا کیا ہے؟ تھوڑی سی ہے، عارضی ہے. آخرت کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے. دنیا کا فائدہ عارضی ہے، آخرت کا فائدہ ہمیشہ کے لیے. دنیا کی تکلیف، دنیا ختم ہو جائے گی بھائی، تو تکلیف بھی ختم ہو جائے گی. بندہ ختم، تکلیف ختم. دنیا کی تکلیف ہے مگر عارضی ہے، اور آخرت کی تکلیف ہمیشہ کی ہے. تو مرد اور عورت کے جوڑے کا اشارہ کر کے اور دیگر مقامات پر ہر شے کے جوڑوں کا اشارہ کر کے اللہ نے دنیا اور آخرت کے جوڑے کا ذکر کیا، اور ان دونوں کی صفات ایک دوسرے کے بالکل برعکس ہیں. انشاءاللہ باقی آئندہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ ہم سب کی، ہمارے والدین کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. ہمارے مظلوم بھائی و بہنیں جہاں کہیں بھی، اللہ پردہ غیب سے ان کی مدد فرما. یا اللہ ہمیں تمام نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آخرت کا طلبگار بنا دے. ہمیں جہنم سے آزاد فرما. ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.